آفت آئی، یہی وہ لوگ تھے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے چیختے تھے کہ ملک بند کر دو، عوام بھوک سے نہیں مرے گی، کرونا سے مر جائے گی، بند کرو سب کچھ۔ لیکن اللہ کا ولی ایک بیٹھا ہے، اللہ کا شکر ہے، مرد قلندر، جس کو اپنی عوام کی فکر تھی، نہ صرف ملک کھلا رکھا، کنسٹرکشن سیکٹر کھولا، ٹیکسٹائل سیکٹر میں بوم آیا 24/7۔ یہاں پہ آپ کی مشین چل رہی تھی، آپ کی ٹیکسٹائل کی پروڈکشن پوری دنیا میں گئی، میڈ ان پاکستان کے کلپس دنیا نے بھیجے۔ پاکستانی جو دنیا میں جہاں جہاں اوورسیز تھے وہ فخر سے بتاتے تھے کہ ہم جا کے جس سٹور میں کوئی چیز ٹیکسٹائل کی اٹھاتے ہیں اس کے پیچھے لیبل لگا ہوا ہے میڈ ان پاکستان، اور ہمیں بھی خوشی ہوتی تھی، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، ہمارے پاس ریمیٹنسز بڑھ رہی تھیں۔ جو ڈالر آج کل ناپید ہو گیا وہ پاکستان میں اس کی فراوانی تھی۔ یہاں پر جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس میں پیسہ آ رہا تھا، پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا تھا۔ ورلڈ بینک نے اور دوسرے اداروں نے پروجیکشن دی تھی کہ اگلے 10 سالوں میں ٹاپ ملکوں میں شامل ہے پاکستان، جو سب سے تیز ترقی کر رہا ہے۔ آج انہوں نے 1.5 گھنٹے کی پریس ٹاک کر کے اپنی جو لایانی گفتگو وہ کرتے ہیں، جس میں لوگوں کو کہہ رہے تھے مسکرانا نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب چائے کے ساتھ صرف بسکٹ ملا کریں گے۔ یہ باتیں کر کے انہوں نے آج پیغام دیا ہے کہ جس ملک کو کرونا نہیں بند کروا سکا تھا کیونکہ حکمران کی نیت اچھی تھی، جس قوم نے کرونا کے دنوں میں پوری دنیا جب بند ہو کے معیشتیں نیچے جا رہی تھی اور ہمارا ملک نے ترقی کرنی شروع کر دی تھی، جس ملک میں ہیلتھ میں ریولوشن آ گیا، جو ہیلتھ کا سسٹم متحمل نہیں ہو سکتا تھا کرونا کا علاج کرنے کا، اس نے ریکارڈ ٹائم میں تمام پاکستانیوں کی ویکسینیشن کا بندوبست کیا۔ اسی حکومت جس کو انہوں نے سازش کر کے گرایا، انہوں نے آپ کو ہیلتھ کارڈ دیا، اور آج سے کوئی 15 دن پہلے اسی جگہ پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے آپ سب بھائیوں کے سامنے بتا دیا تھا کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر بھی بم گرانے جا رہے ہیں اور ختم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ غریب کے لیے کارڈ ہے۔ یہاں پر صرف علاج ولایتی بیماریوں کا ولایت میں جا کے کرنے والوں کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، عوام کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ غریب عوام کا تو صرف ان کا خیال ہے کہ اس کو بیماری سے، مہنگائی سے یا بھوک سے بلک کے مر جانا چاہیے، جو یہ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ سو بتانا یہ ہے کہ اس ترقی کرتی قوم کو، اس ترقی کرتے ملک کو بند کرنے والی یہ سفاق قوم نے، اس سفاق حکومت نے آج پھر بتا دیا ہے کہ جو تھوڑا بہتا کھلا رہ گیا ہے، جو کوئی لوگ جا کے سفید پوشی کا بھرم رکھ کے دن میں کمائی کر کے اپنے بچوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا سک رہے ہیں، ہم اس پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ اور ہم نے اس کے برعکس آپ کے لیڈر عمران خان نے، جو اس عوام کا اور ملک کا درد رکھتا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے اب تک کی اپنی 10 مہینے کی جتنی تحریکیں چلائیں آئین اور قانون کے اندر چلائیں۔ ایک دن ہم نے پہیہ جام ہڑتال کا یہاں پر اناؤنس نہیں کیا، ہم نے کوئی جلاؤ گھیراؤ تحریک نہیں چلائی، ہم اپنی جانوں پہ یہ سب جھیل رہے ہیں۔ ہمارے قائدین اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، وہ تکلیفوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، لیکن نہ وہ ملک بند کر رہے ہیں، نہ وہ دکانیں بند کر رہے ہیں، نہ وہ جلاؤ اور گھیراؤ کی تحریک کر سکتے ہیں جو ہم کر سکتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے دلوں میں عمران خان بستا ہے۔ وہ اگر ایک دفعہ کال دے دے، جو لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ لوگ اس بات سے آوازار ہو رہے ہیں کہ آپ ہمیں کال کیوں نہیں دے رہے، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، ہم پورا ملک بند کر دیں گے۔ وہ اس وجہ سے نہیں دے رہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس نہج پہ اس ملک کے حالات کو پہنچا دیا گیا ہے، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا جلاؤ گھیراؤ کی تحریک پہ۔ اس لیے جیل بھرو تحریک کی، کیونکہ پرامن معاشروں میں جہاں جمہوریت کا نعرہ لوگ بلند کرتے ہیں، جہاں آئین اور قانون کا نعرہ بلند کرتے ہیں، وہاں اس طریقے سے پولیٹیکل سٹرگلز کی جاتی ہیں۔ یہ پیسفل سٹرگلز جو ہیں یہ جمہوری معاشروں میں کی جاتی ہیں، آئین اور قانون کا احترام کرنے والے معاشروں میں کی جاتی ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا لیڈر آئین اور قانون کی پاسداری کرتا ہے۔ رول آف لا کا اس نے نعرہ بلند کیا ہے 26 سال سے، اور آج تک لے کے چل رہا ہے، اور اس لیے ہمارے قائدین جو ہیں وہ تکلیفیں جھیل رہے ہیں عوام کی اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ الیکشن کال ہوں، تاکہ اس مہنگائی کے جن سے نجات ملے، اور جو معیشت کو ڈبونے کا یہ چارٹر لے کر آئیں اپنے بیرونی آقاؤں سے سائن کر کے ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے جا کے، اور یہاں پہ جو سول انریسٹ یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے۔ ہمارے لیڈران اس وجہ سے جیل میں نہیں گئے کہ وہاں وہ فرائنگ پین کے ساتھ کپڑے استری کر کے اور وہاں سارا دن جو ہے وہ واک کریں گے۔
اور اپنا فوٹو شوٹ کر کے آپ کو بھیجیں گے کہ دیکھیں کتنی اچھی ہم نے فرائنگ پین سے اپنے کپڑوں پہ استری کی. یہ سب سے بڑی تکلیف والی چیز تھی نا. پوری آپ کو دیکھیں نیریٹو میں جو جیل کاٹی, اس میں سب سے زیادہ جو رونے اور دکھ کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فرائنگ پین سے کپڑے استری کرنے پڑتے تھے. اس کے بعد جو کیٹ واک کی جاتی تھی وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس لیے ہوتی تھی. آپ ان لوگوں کا ذرا دماغ چیک کریں. میں سے آگے یہ جاتے نہیں ہیں. اپنی ذات کے قیدی, ولیتی بیماریاں, اور دنیا میں ولیت کے 2 ملک جہاں صرف ان کی چھوٹی سی 3 گھنٹے کی سرجریاں ہوتی ہیں اس ملک کے عوام کے پیسوں سے. اور آج بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں کہ ہم نے ساری کابینہ 88 کی کابینہ سے لگژری گاڑیاں واپس لے لیا. میں اس پہ بھی آپ کو ایک بات بتاتی چلوں. میں منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز کی پلاننگ پارلیمنٹری سیکرٹری رہی ہوں, جس پہ اس وقت احسن اقبال مسلط ہے. ایک منسٹر کو صرف 1800 سی سی کار الاؤڈ ہوتی ہے. یہ 450 جو سی سی کی V8 نئی نکلوا کے جس دن چڑھا تھا اس کے اوپر میں نے اس دن ٹویٹ کی تھی, جن کا روزانہ کا پٹرول کا ڈیزل کا خرچہ 7,000 سے 10,000 روپے تھا. اور کیونکہ کیمپ آفیسز بہت سارے ہیں, وزیر اعظم صاحب تو لاہور میں بھی بیٹھ کے کابینہ کا اجلاس لیتے ہیں, تو پھر وہ جب وہاں سے کابینہ والے ممبران یہاں آتے ہیں تو پاکستانیوں جن کو آج کل 2 لیٹر پٹرول بھی مشکل سے مل رہا ہے, 700 روپے سے 600 روپے سے کم میں آپ کو پٹرول نہیں مل رہا ہوتا, وہ 70 ہزار کا خرچہ کر کے جاتے رہے ایک ٹرپ آنے کا اور واپس جانے کا. یہ لگژریز ہیں جو آج وہ ہم پہ احسان کر کے, ماشاءاللہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں. حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے اور وہ لگژری گاڑیاں کہہ رہے ہیں ہم واپس کر رہے ہیں. پہلے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے لی کیسے؟ 10 مہینے سے یہ لگژری گاڑیاں آپ رکھ کے کیسے بیٹھے تھے؟ کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا تھا کہ 1800 سی سی کی بجائے 4,500 سی سی کی گاڑیاں رکھیں اور پھر اسکواڈز لگائیں پیچھے, اور ان کا ڈیزل پٹرول اس غریب عوام سے لیں جس کا جینا آپ نے تنگ کر دیے؟ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں $80 فی بیرل پٹرول مل رہا ہے, تیل کی قیمت ہے, اور آپ ابھی 272 کی تھی, اب سننے میں آ رہا ہے کہ 300 سے بھی اوپر جا رہی ہے. تو یہ پیسہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں اب آپ سستا کرتے؟ آپ کے تو بڑے بڑے لیڈران شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, عمران خان کے دور میں کہتے تھے کہ پٹرول تو 70 روپے کا ہونا چاہیے, 80 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے. وہ آج کل وہ سارے جو اس ٹائم پہ تجزیے تھے, اس وقت جو فارمولے لگاتے تھے اور ان کے فیورٹ لوگ اس کو سارا دن بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ ہاں اتنے کا ہی ہونا چاہیے, وہ کہاں گئے سارے ایکسپرٹس؟ آج کیا وجہ ہے کہ 70 روپے 80 روپے تو جھوٹ بولنے کو بھی کچھ نہیں ملتا. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 900 روپے میں آپ یہ غریب عوام 3 لیٹر پٹرول بھی نہ ڈلوا سکے گی تو کرے گی کیا؟ کیوں ہر چیز کو بند کر رہی ہیں؟ کیوں چلتا ملک بند کر رہے ہیں جس کو چلانے کے لیے عمران خان نے قربانی دی تھی, محنت کی تھی اور عوام خوشحال ہو رہی تھی؟ کوئی بھوکا نہ سوئے کہ ہم نے جو اسکیمیں چلائیں اس پہ یہ ہنسا کرتے تھے. جب ہم آسٹیریٹی ڈرائیو پہ گئے تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ جی یہ دیکھو یہ ٹکے ماریاں کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیسے بچا رہے ہیں. آج کیا بول رہا تھا آکے؟ اب کیوں ان چیزوں پہ آپ آ رہے ہیں جب آپ نے پوری معیشت تباہ کر دی؟ جو آپ کے بیرونی دورے ہیں 1.75 کروڑ کے دورے تو وہ بلاول صاحب کرتے پھر رہے ہیں. وہ واسکو ڈے گاما کی نئی اولاد جو پیدا ہو گئی پاکستان میں, اس سے پوچھنا ہے کہ آپ لے کر کیا آ رہے ہو ملک کے لیے؟ کیا لائے ہو اتنے عرصے میں؟ 50 دورے آپ نے امریکہ کے کر لیے, وہاں جا کے آپ گم ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھنے والے بڑی نظر رکھتے ہیں کہ آپ ہوتے کہاں ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ کیا ہے ملک کے لیے؟ شاہ محمود قریشی صاحب جاتے تھے یا وزیر اعظم صاحب جاتے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا ملک میں کہ 40 سال بعد 2 مہینے کے اندر 2 OIC کی یہاں میٹنگز ہو گئی, کانفرنسز ہو گئی. پوری دنیا نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کا کہا کہ ہم آ رہے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز آنی شروع ہو گئی. اور وہی سی پیک جس کے اوپر تبرہ احسن اقبال کھڑا ہو کے اسمبلی میں پڑھتا تھا, آج اس کے بارے میں کوئی بیان سنا ہے کہ وہ کہاں گئے پروجیکٹس؟ کیوں چائنا کو آپ نے پیچھے کر دیا؟ کیوں ان کو ناراض کر دیا کہ وہ ایران جا رہے ہیں, سعودی عرب جا رہے ہیں, لیکن پاکستان نہیں آ رہے ہیں؟ وہ کہاں گئی وہ ہمالیہ سے اونچی, شہد سے میٹھی, پانی سے گہری وہ دوستیاں کہاں گئیں؟ بس ایک فون آیا اور لملیٹ, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں. یہی خواجہ آصف جس نے کہا تھا ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے ملک تو ڈیفالٹ کر چکا ہے, ہم تو ایک دیوالیہ ملک کے باسی ہیں.
کیا نہیں آپ نے کروایا ہے, اور اسی وجہ سے یہ تحریک چل رہی ہے. ہم اس لیے چاہتے نہیں کہ ہمارے شہری اور تکلیف کا شکار ہو, الیکشن مانگ رہے ہیں. اور یہ جیل بھرو تحریک کا آج پہلا ٹریلر تھا, جب اتنے بڑے بڑے قائدین خود گئے ہیں جیل میں. کل پشاور میں آپ اس سے اگلا حصہ دیکھیں گے. اور ہمارے ورکرز نہیں, پورا پاکستان اس وقت تیار ہے. ان کو 22 کروڑ عوام کے لیے پورے پاکستان کو سب جیل قرار دینا پڑے گا, کیونکہ یہ تحریک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. یہ جو آئین شکنی کر رہے ہیں یہ ہم ان سے ہونے نہیں دیں گے, کیونکہ قومیں بم گرنے سے نہیں, آئین توڑنے کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں. ایک منٹ جی, یہ ذرا بات کریں گی مہربانوں بھی اور ملیکہ صاحب. سینٹر سوری سر. ہم پہلے جس موضوع پہ بات کرنے آئے اس پہ بات کر لیں, پھر آپ سوال پوچھیے گا, ہم جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج یہاں پر آپ کو بلانے کا صرف ایک مقصد تھا. میں مختصر سی بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو صرف بتانا چاہتی ہوں کہ کل تک جو لوگ پیشیاں مانگ رہے تھے, آج ان کو ہم نے آ کر گرفتاریاں دی ہیں. کیوں دی ہیں یہ گرفتاریاں؟ صرف ایک مقصد ہے ان کے پیچھے, کہ ہم ایک پرامن طریقے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں. اور ہم صرف یہ توقع اپنے ورکر سے نہیں رکھتے. آج ہماری جماعت کی قیادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ورکر سے آگے سب سے پہلا قدم اس جماعت کی لیڈرشپ لے گی, اور وہ شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہے تحریک انصاف کے, اسد عمر صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں, اعظم سواتی صاحب جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں, اور عمر چیمہ صاحب جو فارمر گورنر رہ چکے ہیں, ان سب نے آج پہلی فہرست میں اپنی گرفتاری دی ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے اور ایک نئی مثال قائم کی ہے کہ ورکر سے پہلے لیڈرشپ جائے گی, وہ مثال قائم کرے گی. اور یہی مثال کو ہم سراہنے آئے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں, اور ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ جو ہماری تحریک ہے, جیل بھرو تحریک, یہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اس ملک میں الیکشنز کی ڈیٹ ہمیں نہیں ملتی, جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں قائم ہوتی, اور جب تک ہم اس امپورٹڈ حکومت کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. یہ وہی حکومت ہے جس نے کچھ ماہ پہلے مارچیں چلائیں, تحریکیں چلائیں مہنگائی مکانے کی, اور آج اسی منہ کے ساتھ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اور مہنگائی کے لیے تیار ہونا ہوگا. تو پھر آپ آئے کیوں؟ آپ کے آنے کا فائدہ کیا تھا؟ آپ تو یہی نعرہ لگا کے آئے تھے کہ آپ مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں, مگر آج مہنگائی آپ نے دگنی کر دی, تگنی ہونے کو جا رہی ہے. اور آج آپ ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ ہمیں تیار ہونا ہے. اگر آپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کھیل نہ رچاتے تو اس ملک میں جو معاشی اس وقت پرابلمز آئی ہیں, بدحالی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اور خراب ہوئی ہے. ہم اچھی طرح ایک صحیح سمت میں جا رہے تھے. آپ کو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی, مگر ان کو اپنے مفادات کے لیے کرنے کی ضرورت تھی, اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے. تو آج قوم کے سامنے ہم رکھتے ہیں, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ اپنے آپ کو گرفتار کرنے کو تیار ہے, جس کی قیادت گرفتاریاں دے رہی ہے اس عوام کے لیے, اور دوسری طرف 13 جماعتوں کی حکومت ہے جو اپنے مفادات کے لیے آئی ہے اور عوام سے کہہ رہی ہے کہ تھوڑا مہنگائی برداشت اور کریں. تو بس اتنی مختصر سی بات کرنی تھی. فیصلہ عوام کا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خیال میں کل لاہور کے لوگوں نے بہت واضح پیغام دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. مریم بی بی جو چاہے سوچ لیں, ان کو خوابوں کی دنیا میں رہنے کا شاید شوق ہے, مگر اس وقت عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور اپنے کپتان کے پیچھے کھڑی ہے. شکریہ. میں مختصر بات کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہاں پر ARY کا مائک پڑا ہے, اور کسی بھی آئینی تحریک کا آغاز ارشد شریف شہید
کی بات کیے بغیر نہیں ہو سکتا. یہاں پر آئین و قانون کی بالادستی کی تحریک پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھا رہے ہیں. تو ارشد شریف شہید جس نے آزادی رائے کے اظہار کے لیے، حق کے نعرے کو بلند کرنے کے لیے، سچائی کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنی شہادت پیش کی، ان کے اقدام کو سراہنا چاہتے ہیں، ان کی شہادت کو سراہنا چاہتے ہیں، ان کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اور سلام پیش کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ہیرو کو، قومی ہیرو کو، جس نے آئین و قانون کی بالادستی میں اور پاکستان تحریک انصاف کی آئین کی تحریک کے اندر ایز اے پاکستانی شہری ایک کلیدی کردار ادا کیا اور اپنی جان جو ہے اس کا نذرانہ پاکستانی عوام کے لیے پیش کیا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کمل نے آپ کو بہترین طریقے سے بتایا، مہربانوں نے بھی بتایا کہ ہماری تحریک کا جز کیا ہے. آخر پاکستان کی عوام جو ملک کے حاکم ہیں وہ یہ تحریک جیل بھرو تحریک آگے کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے آئین شکنی ہو رہی ہے. پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے شکوار آئین کو پامال کیا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے عوامی نمائندے جو پارلیمان کی توقیر کو بلند کرتے ہیں ان کو برہنہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے سابق وزیر اعظم کے خون کو ناحق روڈ کے اوپر بہایا گیا. پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے 25 مئی کو اس ملک کی بیٹیوں، ماں، بہنوں کو ان کے گھر سے، ان کے کمروں سے چادر اور چار دیواری پامال کر کے نکالا گیا. تو جس قسم کی آئین شکنی اور خوف و ہراس آپ پھیلا رہے ہیں، ہم اسی خوف کے بت کو توڑنے کے لیے مجموعی طور پر منظر عام پر آئے ہیں. ہماری قیادت صف اول میں ہے، اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبر، ہر سپورٹر اور ساری خواتین جو اس پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں وہ واضح میسج دے رہی ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے. ہم نے اپنے لیڈر کی طرح لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا ہے اور خوف کے بت کو مکمل طور پر توڑ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کمل نے بات کی کہ یہ پلاننگ منسٹری کی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی. میں بھی پارلیمنٹری سیکرٹری قانون و انصاف کی تھی. ہمارے دور میں ریکارڈ قانون سازی ہوئی، عوام الناس کے لیے قانون سازی ہوئی. یہاں پر حکمران آئے اپنے آپ کو کرپشن کیسز سے بری جمع کرانے کے لیے. ہمارے اس وقت کے لا منسٹر آئین شکن ہیں، اس وقت کے گورنرز آئین شکن ہیں. پاکستان کے صدر نے ایک تاریخ دی ہے، آپ کو بتایا ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کر پاکستان کے اندر شفاف انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کو تاریخ دی ہے. لیکن جو ہمیں کہتے تھے کہ ہم عوام کے اندر مقبولیت رکھتے ہیں وہ عوام میں جانے سے گھبرا رہے ہیں. یہ مریم نواز کہتی تھی کہ ہم عوام میں ہیلمٹ پہن کر نہیں جا سکتے. آج خود بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ آپ کے سامنے 500 ورکر نہ کھڑے ہوں تو کیا آپ پاکستان کی عوام کے سامنے کھلے عام جا سکتی ہیں؟ پاکستان میں اس وقت جو عدم استحکام کی صورتحال ہے اس کا ایک ہی واحد حل ہے اور وہ ہے شفاف انتخابات. اور پاکستان کا آئین ہمیں انتخابات کا حق دیتا ہے. پاکستان کا آئین پاکستان کے عام شہری کو ووٹ کا حق دیتا ہے. ان کو یہ حق دیتا ہے، اس ملک کے حاکم وہ ہیں، ان کو حق دیتا ہے کہ اپنے عوامی نمائندوں کا انتخاب کر سکیں، لیکن ان سے ان کی خواہشات کے برعکس اور آئین ماورا آئین ان سے اس حق کو چھینا جا رہا ہے. الیکشنز کے اندر التوا کیا جا رہا ہے اور جو بھی یہ التوا کر رہا ہے وہ آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگنا چاہیے. وہ آئین شکنی کر رہا ہے اور پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے کھلے عام کر رہا ہے. آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج دیکھا ہے کہ لاہور کے باشعور لوگ، لاہور کے زندہ بہادر دلیر لوگ کس طرح اپنی گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ ایک شہر ہے، یہ پاکستان کے قصبے سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے مجھے جیل میں ڈالو کی آواز بلند ہوگی، کیونکہ پاکستان کی عوام تنگ آ چکے ہیں. وہ تنگ آ چکے ہیں اس گھٹن کے ماحول سے جہاں پر آزادی رائے کا اظہار غداری ہوتا ہے. ہم نے آپ سے واضح طور پر کہہ دیا ہے، آپ ایک کام کیجئے، ایک ایک کر نہیں، 22 کروڑ عوام کو ایک ساتھ جنبش قلم آپ غدار ڈکلیئر کیجئے، ہم تیار ہیں. اور ساتھ ساتھ 22 کروڑ عوام کو پابند سلاسل کر دیجئے. جمہوریت آپ ہیں، آپ کا وہ پارلیمان جس کے اوپر آپ مسلط ہیں، صرف وہی جمہوریت ہے.
کسی بھی مہذب جمہوری نظام کے اندر عوام جمہوریت کا مرکز ہوتے ہیں، عوام کی رائے عامہ صف اول ہوتی ہے، لیکن آپ نے عوام کی آواز کو دبایا ہے، آپ نے ان کی خواہشات کا گلا گھوٹا ہے، آپ نے ان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہے، اور اب آپ ان کے سامنے آئین شکنی کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی آواز کو بھی بلند مت کرو۔ ہم نے آج خوف کے بت کو توڑا ہے، آپ نے حقیقی آزادی کی تحریک اور خوف کے بیچ میں صرف جیل جانے کی ایک چیز تھی، ہم نے آج کہہ دیا کہ آپ ہمیں جیل میں بھی ڈال دیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سفر ہم پاکستان کی عوام کے لیے، جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ہم یہ سفر طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس ملک میں خواتین پولیس اسٹیشن جانے سے گھبراتی ہیں، میں قانون دان ہوں، میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں ہم پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہتے۔ یہاں پر مائیں بہنیں بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جیل میں پابند سلاسل کرو، ہمیں بند کرو، کیونکہ ہم اس تحریک کو مائیں بہنیں بیٹیاں ہی آگے چلائیں گی اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر۔ تو آپ اس قسم کی عوام کو جو خوف کے بت کو مجموعی طور پر توڑ چکے ہوں، ان کو آپ ہراساں اور نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی، انشاءاللہ پاکستان حقیقی آزادی کا حصول کرے گا اور اپنے محسن عمران خان کی قیادت میں کرے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ کی پوری قیادت نے کہا کہ یہ بالکل پرامن جو بھی ہوگا پرامن، لیکن سارے میڈیا نے دکھایا کہ وہاں پولیس کی گاڑیوں کو اوپر چڑھا گیا، توڑا گیا، یہ ہے آپ کا پرامن؟ اور جی بالکل پولیس جو ہے وہ تیار ہو کر رہی جی ایک ہی جواب ہوگا۔ دیکھیں پولیس نے جس طریقے سے ہمارے جو یہاں پہ زبیر نیازی صاحب ہیں لاہور کے جنرل سیکرٹری ہیں، جس طرح ان کو اٹھانے کی کوشش کی اور نامعلوم جگہ پہ شفٹ کرنے کی کوشش کی، بھائی جو پرامن طریقے سے گرفتاری دے رہے ہیں آپ ان پہ بھی تشدد کرنا چاہتے ہیں۔ سو پولیس گردی جو ہے اس کا توڑ یہی ہے کہ عوام اور پولیس ہماری اپنی ہے، ہمارے اپنے بھائی بیٹے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، کوئی باہر سے کسی جوپٹر سے یا مریخ سے تو نہیں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر غلط آرڈر دینے والے ان کو غلط طریقے سے ریاست کی مشینری کو استعمال کریں گے، جس کا کام ہے کہ ٹیکس پیئر کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، ان کے لیے الٹیمیٹ سوورن پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کے شہریوں کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان کی پولیس ہو یا فوج ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ سارے ریاست کے ادارے پابند ہیں اپنے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے، وہ کسی چند حکومت کے ایک کٹ پتلی مسلط ٹولے کی کٹ پتلیاں آگے سے نہیں ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ جو لوگ جیل برو تحریک چل رہی ہے اس پہ جو آج گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس پہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ گرفتاریاں دیتے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ کیا جو لیڈران اور جو کارکنان آج پکڑے گئے ہیں جنہوں نے گرفتاریاں دی ہیں، کیا ان کی ضمانتوں کی طرف جائے گا یا مطالبات کا ماننے تک آپ انتظار کریں گے؟ اور اس میں گرفتاریاں 200 بندے جو ہیں وہ گرفتاریاں دیں گے، لیکن آفیشلی آپ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے پی ڈی اے کی جن میں تقریباً 50 بندوں کے نام آئے ہیں۔ جی ہمارے 700 کارکنان ابھی تک ساتھ چل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کریں، لیکن گرفتار کرنے والوں نے پورا کیک چھوڑ کے اوپر سے صرف کریم اتار لی ہے، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہی ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں، ان کو یہی بتانا چاہتے تھے کہ اجتماعی گرفتاریاں ہوں گی، اور اجتماعی ہم نے تو 200 کہے تھے، ہمارے تو ہزاروں کارکنان لوگوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ نہیں کل سے ابھی تو شروع ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دیکھیں اس پہ مشاورت کا عمل آگے بڑھا ہے، ابھی لیکن فی الحال ایک سمبولک موومنٹ ہے، بالکل یہ ایک سمبولک موومنٹ ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کو ہم جیل جائیں گے، اس حکومت کا مقابلہ کریں گے، ضمانتیں دیکھی جائیں گی، جب پارٹی فیصلہ کرے گی تو ضمانت بھی اپلائی کریں گے۔ دیکھیں آج ہماری جماعت کے وائس چیئرمین نے، سیکرٹری جنرل نے دیا اپنی گرفتاری دی، تو آگے باقی لیڈرشپ بھی فیزز میں گرفتاری ضرور دے گی۔ قسط وار ہے نا جی مجھے پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، تو سب کی لسٹ ہے نا، وائس چیئرمین جو ہیں وہ پارٹی میں نمبر 2 ہیں، تو وہ سب سے پہلے جائیں گے۔ نئے نئے صدر بنے یا شمولیت حاصل کی ان کو تحریک انصاف نے مکمل طور پر وہ جز تو ہونے دیں، ان کو شامل تو ہونے دیں۔ آپ کے سامنے سب گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ میں وہاں پر موجود کر تھی، دیں۔ وہاں پولیس وینس تھی، پولیس وینس کے اوپر ہزاروں کارکن چڑھے ہوئے تھے، اندر بھی گئے ہوئے تھے، ساتھ بھی چل رہے تھے۔ ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ گرفتار نہیں کر سکتے، ایک میں آخری بات کروں گی، جیلوں میں بھر نہیں سکتے، میں میڈیا سے کہوں گی،
کہ سب سے زیادہ تذلیل، سب سے زیادہ ظلم و ستم اس وقت صحافیوں پہ کیا گیا. جس طرح انہوں نے ارشد شریف صاحب کے نام سے بات شروع کی، چاہے عمران ریاض صاحب ہوں یا سمیع صاحب ہوں یا آپ کے صابر شاکر ہو، محیط پیر زادہ ہو، کس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. تو میں تو کہتی ہوں اپنے میڈیا کے بھائیوں کو کہ کبھی جیل کے اندر سے بھی کوریج کرنے کا موقع لیں، آپ بھی چلے ساتھ ہمارے.